السلام علیکم ناظرین، آج کا میرا ولاگ ہے اسلام آباد پاکستان کے مشہور و معروف دربار سرکار امام بری کے متعلق۔ آج میں آپ کو اس دربار کے متعلق مکمل آگاہی دوں گا اور آپ کو اندر کا مکمل وزٹ کرواؤں گا۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آئے گا، تو چلتے ہیں دربار کے اندر۔ ناظرین، امام بری سرکار کا آج کل عرس لگنے والا ہے اور بڑی دور دور سے دنیا اس عرس پر آتی ہے اور آ کر فیض یاب ہوتی ہے۔ ناظرین، دربار میں داخل ہونے سے پہلے یہ حفاظتی حصار بنایا گیا ہے، یعنی کہ پائپ لگائے گئے ہیں سائڈوں پر تاکہ لوگ بحفاظت اندر جائیں، اور جیسے ہی آپ چیکنگ کے بعد دربار کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو وسیع و عریض ایک میدان نظر آتا ہے، یعنی کہ صحن ہے، اور سامنے آپ کو دربار کا گنبد نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک سائڈ پر جوتوں کی حفاظت والے بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر اپنے جوتے جمع کروا کر ٹوکن لے سکتے ہیں، لیکن ان سے آپ پہلے بارگیننگ کر لیں کیونکہ یہ بعض اوقات اضافی پیسے لے لیتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پر واش رومز ہیں اور وضو خانے ہیں، وہاں آپ طہارت کر سکتے ہیں اور وضو کر کے اگر آپ غسل کرنا چاہیں غسل بھی کر سکتے ہیں کر کے، تو وہاں سے آپ پھر واپس آ کر یہ دربار کی راہداری ہے، یہاں سے ہوتے ہوئے آپ دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ ناظرین، بعض جو فیملیز یا دوست احباب آئے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ طریقہ کار یہ کرتے ہیں کہ شوز بجائے جمع کروانے کے وہ اگر 4 افراد ہیں تو 2 افراد پہلے چلے جاتے ہیں، وہ سلام وغیرہ دعا کر کر آ جاتے ہیں، اور 2 افراد شوز کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بعد میں وہ 2 افراد چلے جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کی جو ہے جوتوں کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے اور جو اضافی پیسے آپ نے دینے ہوتے ہیں وہ بھی بچ جاتے ہیں۔ یہ دربار کا مین گیٹ ہے۔ ناظرین، جیسے ہی آپ مین گیٹ سے داخل ہوتے ہیں، ان کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت برآمدہ ہے۔ اس کی یہ چھت دیکھیں، انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب ہے۔ اور ناظرین، امید ہے آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آ رہا ہوگا۔ یہ آپ میرا ولاگ ٹریول ولاگ ناز کے توسط سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر میری ویڈیو پسند لگے تو ناظرین میرے چینل ٹریول ولاگ ناز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی بھی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں۔ تو اب ہم ناظرین آہستہ آہستہ دربار کی جانب بڑھ رہے ہیں جہاں پر آپ کا مزار شریف ہے۔ ناظرین، دربار امام بری سرکار اوقاف کے انڈر ہے اور جگہ جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلے وغیرہ رکھے گئے ہیں، اور ان گلوں کی جو آمدن ہے وہ اوقاف کے پاس جاتی ہے اور وہی اس کا نظم و ضبط دیکھتی ہے۔ ناظرین، کافی عرصہ پہلے میرا آنا ہوا تھا تو مزار شریف کے گرد جو ہے وہ یہ جو شیشے کا حصار بنایا گیا ہے یہ نہیں تھا، ایسے ہی تھا یہ مزار شریف۔ لیکن اب جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مزار کے سائڈوں پر شیشہ لگا دیا گیا ہے اور کافی خوبصورت بلڈنگ بنا دی گئی ہے۔ اب آپ شیشے کے باہر سے ہی دربار کا جو ہے مزار شریف کا دیدار کر سکتے ہیں۔ یہ ناظرین مزار شریف کا اندر کا منظر ہے قبر مبارک کا۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں، دور دور سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ جناب میں بھی کھڑا ہوں اور بری امام سرکار کے مزار پر حاضری دیتے ہوئے دعا یعنی کہ فاتح خوانی کر رہا ہوں۔ یہ دربار کی چھت ہے، بہت خوبصورت چھت بھی بنائی گئی ہے، اور اب میں آپ کو باہر کا ماحول دکھاتا ہوں کس طرح کا ہے۔ اور ناظرین، باہر ایک بہت بڑا درخت ہے جہاں پر لوگ آ کر دھاگے وغیرہ باندھ جاتے ہیں، ہار چڑھاتے ہیں
اور مختلف جو ہے وہ چیزیں باندھ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں معلوم نہیں لوگ کیوں کر جاتے ہیں، لیکن پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کوئی منت وغیرہ کا وہ ہے، اس طرح کا سین یہاں پر منتیں مانتے ہیں اور چراغ وغیرہ بھی جلاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ کو میں درخت کے قریب لے کر جا رہا ہوں۔ تو یہ ناظرین اگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو توہم پرستی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غلط عقائد سے اور توہم پرستی سے بچائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح زندگی گزارنے کی اور نیک اعمال کرنے کی، بدعت اور شرک سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، بزرگان دین ہیں، ان کے مزار پر آپ جائیں، دعا مانگیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ناظرین، دربار پر انسان جاتا ہے تو فیض یاب ہونے کے لیے جاتا ہے، نہ کہ الٹا گناہ گار ہونے کے لیے۔ ایسے کہتے ہیں وسیلہ یا توسط سے آپ مانگیں تو اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر آپ ڈائریکٹ مانگیں تو اس میں ممانعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے دیتا ہے جو بھی دیتا ہے، جسے جتنا چاہے دیتا ہے اور جسے چاہے نہیں دیتا۔ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔